able to explain what happened with me. میں بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوا. کہا ڈونٹ ویری، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کیا کرتے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. There is anything to doubt about that. بالکل بھی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ آخری نبی. اسی لیے سنسکرت زبان میں کہا گیا نرا شنسم واجنم واجنتری سیدیرم پوسینم میری میرتم، کہ اخیر زمانے کے اندر ایک ایسی آخر زمانے کے اندر آئے گا جو لوگوں کو اساماجک تتو سے نکال کر، یعنی برائی سے نکال کر اس کو سیدھے راستے پر لائے گا، اس کو فری کرے گا. بائبل میں بھی یہی لکھا ہے will be free the people from sins، کہ اخیر زمانے کے اندر ایک ایسا ویکتی، ایک ایسی ذات اخیر زمانے کے اندر آئے گا جو لوگوں کو برائی سے نکال کر اس کو سیدھے راستے پر لائے گا. برائی کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جو بھی ہمارے سماج کے اندر برائی پائی جاتی، لوگ جھوٹ بولتے، شراب پیتے، زنا کرتے، بے ایمانی کرتے، ڈکیتی کرتے، دوسروں کی زمین کو ہڑپتے، اور بھی بہت سارے خرافات ہیں بتانے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام 40 سال کے بعد محنت میں لگ گئے، کوشش میں لگ گئے. نبوت کے بعد آپ علیہ السلام غار ہیرا میں جا کر کے اللہ کے ذکر میں، یاد میں، فکر میں لگے رہتے تھے. اچانک حضرت جبرائیل کی آمد ہوتی، کہا جاتا اقرا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی پاک علیہ السلام سے دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، تب محمد الرسول اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. فوراً دوڑ کر گھر آتے ہیں، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پورے واقعات کو بیان کرتے ہیں. کہا کہ میں بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوا. آئی ایم ناٹ. آپ ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ڈونٹ ویری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو، آپ علیہ السلام کا کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ ہم تبلیغ کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے تو ہمیں کہیں سے کوئی اسپانسر کرے گا، سپورٹ کرے گا، میں بلڈنگیں بنا لوں گا. نہیں، صرف ایک مقصد تھا کہ دنیا میں آنے والا ہر ایک انسان اللہ کی عبادت کرے اور ایک ایک انسان جنت میں جانے والا بن جائے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا. لیکن ایک بات بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا، کبھی کبھی ہم لوگ بھی خود ذمہ دار بنتے ہیں. آج کل کے نوجوان تو دیکھیے جناب، تو موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. 2 کیمرہ 3 کیمرہ والا موبائل لے کر ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ ملک ہندوستان کے سچویشن اور حالات کیا ہیں. کبھی کبھار تو گوگل پر سرچ کر کے تو دیکھ لو واٹ از ہیپننگ ٹو اراؤنڈ، پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ پوچھیں گے گوگل سے، وہ بتائے گا آپ کو. آپ کی مسجدیں کہاں جا رہی ہے، آپ کے مدرسے کہاں جا رہے ہیں، ساری چیزوں کا بایو ڈاٹا آپ گوگل سے پراپت کر سکتے ہیں. لیکن نہیں جناب، نوجوانوں کو تو صرف موبائل چاہیے، یوٹیوب دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے. ارے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسی موبائل کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا، غلط استعمال سے بچو. میں یہ عرض کر رہا تھا کبھی کبھی ہم خود بھی ذمہ دار بنتے ہیں. وہ اس لیے کہ آج سے 500 سال پہلے کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس دیش کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر ایک بڑا بادشاہ گزرا، جلال الدین اکبر. اس نے ایک نئے دین الہی کے نام سے، نئی شریعت دین الہی کے نام سے نافذ کرنے کی کوشش کی. اور اس دین کو لانے والے کون؟ اس وقت کے بے ایمان ضمیر فروش ان کے درباری علماء تھے جو اپنے بینک کو
اپنے پراپرٹی کو بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کام کو انجام دیا تھا. ورنہ اکبر اتنا بڑا عاشق رسول تھا، اتنا بڑا نماز کا شوقین تھا کہ وہ جب سفر پہ نکلتا تھا تو 7 عالم دین کو لے کر وہ نکلتا تھا، 7 امام کو لے کر نکلتا تھا اور خیمہ لگا کر کے نماز پڑھتا تھا. حدیث پڑھنے کا اتنا بڑا شوقین تھا کہ خود سے ملا عبد النبی مخدوم الملک، ان کا خطاب ہے، ان کے گھر پر جاتا تھا اور اپنے ہاتھ سے جوتیاں سیدھی کرتا تھا. حدیث پڑھنے کا اتنا بڑا شوقین تھا. یہی اتر پردیش کے اندر فتح پور کا علاقہ، وہاں پر یہی اکبر بادشاہ سب سے پہلے آفس کو بنواتا ہے، کچھ کمرے بنواتا ہے، تالاب بنواتا ہے اور ان کے آس پاس کچھ کمرے بنواتا. وہاں پر جمعے کی نماز کے بعد علماء کی محفل لگتی تھی، مجلس سجتی تھی. حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے کو بہت زیادہ وظیفہ دیا جاتا تھا اکبر بادشاہ کی طرف سے. اکبر بادشاہ کی طرف سے بہت زیادہ وظیفہ دیا جاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک موڑ آیا، یہی اکبر بادشاہ زنا کو جائز کرواتا، یہی اکبر بادشاہ شراب خانے کھلواتا، یہی اکبر بادشاہ شراب بیچنے کے لیے لڑکیوں کو نومنیٹ کرتا، یہی اکبر بادشاہ جو کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا جرم عظیم ہے، یہی اکبر بادشاہ کہتا کہ آج کے بعد ہماری سماج کی بچی اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈال سکتی. یہ اکبر بادشاہ کہتا. آخر وہ کون سی وجہ تھی؟ کس بنیاد پر ایک اچھا خاصا دیندار شہزادہ بادشاہ، آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ جس بنیاد پر اس نے ایک نئے دین کو، نئی شریعت کو لانے کی کوشش کی اور پورا ینتر اور تنتر لگا چکا تھا، پوری محنت میں لگ گئے تھے. لیکن قربان جائیے اس وقت کے بڑے عالم دین مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اکبر بے دین است، اعتبار ندار. اکبر تو بے دین ہو گیا، تیرا کوئی اعتبار نہیں، اور میں تمہارے ینتر اور تنتر اور تمہارے سپر پاور طاقت سے نہیں ڈرتا. اس وقت کے بڑے عالم دین انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہاری پاور سے، میں تمہاری طاقت سے بالکل بھی نہیں ڈرتا. تم جو یہ سپر پاور طاقت لے کر کے آئے ہو، اپنی بادشاہت کو لے کر کے آئے ہو، اپنی کرسی لے کر کے آئے ہو، میں تمہاری طاقت سے، میں تمہاری کرسی سے نہیں ڈرتا. آخر وہ کون سی وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے جو علماء تھے، ان کے درباری علماء، انہی لوگوں میں اختلاف ہو گیا. اختلاف ہونے کی وجہ سے، اختلاف کرنے کی وجہ سے اکبر بادشاہ نے کہا کہ نہیں، دین، قانون محمدی یا جو اللہ کی شریعت، یہ شریعت نہیں چلے گی. سب کو ملا کر کے، سب کو ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے تب ہم چلیں گے. برہمن لوگ بھی آئے، سارے قوم کو جمع کیا، اس کے بعد کہا کہ نہیں، اب سب ساتھ چلیں گے. یہ وجہ تھی اختلاف. اگر ہم ایک رہتے، ابھی تو نعرہ بھی چل رہا ہے ملک ہندوستان کے اندر، ایک ہے تو سیف ہیں، بٹو گے تو کٹو گے، یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے. جناب یہ تو ہمارا نعرہ تھا نا، یہ تو محمد الرسول اللہ کا نعرہ تھا. محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اگر تم متحد ہو تو تمہارے اوپر رحمتیں ہوں گی، تمہیں طاقت دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہوا تھا نا جنگ احد میں لوگ بٹ گئے تھے، صحابہ اکرام بٹ گئے تھے، 70 صحابی شہید کر دیے گئے تھے. لیکن جب متحد ہوئے تو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا تھا. ایک ایک صحابی 100 پر بھاری تھے، اتنے بڑے طاقتور تھے. جب 10,000 لشکر جرار لے کر مدینہ سے نکل کر کے مکے کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، اس وقت کا یہ عالم تھا. ایک ایک صحابی 100 پر بھاری پڑے تھے. انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، آج ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، نام و نشان مٹا دیا جائے گا. جنہوں نے محمد الرسول اللہ پر اتیاچار کیے تھے،
جنہوں نے ظلم کیا تھا، آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے گھر گھس کر جا کر کے ماریں گے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ نہیں، ابو سفیان کے گھر میں جو چھپ جائے اس کو بھی معاف، جو اور کسی گھر میں چھپ جائے اس کو بھی معاف، جو ہمارے راستے سے ہٹ جائے اس کو بھی معاف۔ یہ محمد الرسول اللہ کا اعلان تھا، اور قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن کا پیغام نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دھرتی کے لیے رہبر رہنما بنا کر کے بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہی مطلب تو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں آج ہم سیف ہیں، آج ہم سیف ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اتنے بد ہیں، ہمارے اعمال اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں کہ بنی اسرائیل سے بڑھ کر کے ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ، ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے نافرمانی کی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، 6 مہینے کی سیلاب بھیج کر پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان سے نافرمانی کی، بارش کر دی گئی، انگاروں کی تباہ و برباد کر دی گئی قوم۔ میرے مسلم بھائیوں، لوٹ آؤ، اگر آپ شریعت محمدی کی طرف نہیں لوٹو گے تو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ظالم آپ کے سامنے کچھ کہتا، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا، کوئی کم وقت کہتا کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر گھر لاتا، اگر کوئی ظالم یہ کہتا تو آپ ان کو بتائیے آپ کے اندر اتنا علم کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ محمد الرسول اللہ کا جو نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں ہوا، لیکن زیادہ تر روایات یہ ہے کہ 13 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 14 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، لیکن زیادہ تر مفسرین روایات میں یہ کہا ہے، یہ لکھا کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اگر کوئی ظالم یہ کہتا تو ان کو جواب دیجئے، ان کو بتائیے کہ تم جاہل، تم لٹریٹ، تمہارا علم ادھورا۔ اگر میری بات یقین نہیں ہے تو چلے جائیے دلی ایمز کے اندر سن 2023 جون کی رپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 7 سال کی بچی ماں بنی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میڈیکل بھی اس بات کا منکر نہیں ہے، 7 سال سے لے کر 8 سال، 9 سال، 10 سال کی بچی بھی ماں بن سکتی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر تو لڑکیاں، بچیاں زیادہ پہلے بالغ ہو جایا کرتی تھی، اور وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ گرم ہے۔ اس زمانے کی لڑکیاں 9 سال میں بالغہ ہو جایا کرتی تھی، 8 سال میں، 7 سال میں بالغہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہی سن 2023 جون کے مہینے میں دلی کے اندر ایک لڑکی ماں بنی۔ اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ بس ٹوپی والا ہے، داڑھی والا ہے تو ان کو نظر اٹھا کر کے دیکھنا، ان کے اوپر الزام لگانا ہے، ان کے قرآن کے اوپر تہمت لگانا ہے، ان کی شریعت پر، حدیث کی کتابوں پر تہمت لگانا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کا سب سے پہلا ورڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ اقرا۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو، پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ اگر نہیں پڑھو گے تمہارے حق حقوق دبا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اگر تم پڑھے لکھے رہو گے، سماج کے اندر اچھی تعلیم تمہیں ملے گی، اور پڑھ کر کے آؤ گے کہیں سے تو کم سے کم اپنی کتاب کو پڑھ سکتے ہو، شریعت کو پڑھ سکتے ہو، سمویدھان کو پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ سمویدھان کے پننے کا، پہلے پننے کا سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ وی دا پیپل آف انڈیا۔ ہندوستان کے سمویدھان کا سب سے پہلا اکشر وی دا پیپل آف انڈیا۔ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں، ہم اس دیش کے ناگرک ہیں۔ اس کے اندر جو قوانین، جو ضوابط بیان کیے گئے،
ان کو اگر آپ پڑھیں گے، ان کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے حق حقوق نہیں دبائے جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کم وقت کہتا کہ آپ اپنے قرآن کی بات نہیں کر سکتے، شریعت کی بات نہیں کر سکتے، تو ان کو آپ پڑھ کر کے بتا سکتے ہیں فریڈم ٹو اسپیچ آل سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ، آرٹیکل 19 یہ کہتا۔ اگر ہم اپنے قرآن کی بات، شریعت کی بات، دین کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہم کو سمویدھان اجازت دیتا۔ آرٹیکل نمبر 25 رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن یہ کہتا ہم اپنے دھرم کا پرچار کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، کسی کو بھی اپنی طرف بلا سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جناب ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر آپ جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیں گے؟ یہ کون سے قانون میں لکھا کہ ہم اپنے دین کا پرچار کریں، ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کریں، ان کے شان میں کلمات کہیں، اچھی باتیں کہیں، تو تم ہمارے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دو گے کہ جناب نہیں، تمہارے محمد رسول اللہ تو 1450 سال پہلے آئے تھے اور انہوں نے جو قرآن لے کر کے آئے وہ قرآن، اس قرآن کے اندر جہاد کی بات کہی گئی، اس قرآن کے اندر نفرت کی بات کہی گئی۔ تو جناب اگر آپ پڑھے لکھے ہوگے، آپ جانکار ہوگے، تو آپ ان کو بتا سکتے ہو کہ ہمارے نبی کا تذکرہ صرف قرآن یہ حدیث میں نہیں، ہمارے نبی کا تذکرہ صرف قرآن یا حدیث کی کتابوں میں نہیں، بلکہ آپ کے گرنتھ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یدایت یہانا پچھ باتے کچھ راکو وید پران سنت بد بھاکو تب لگ جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ اگر اس دیش کے اندر تم سندر بننا چاہتے ہو، خوبصورت بننا چاہتے ہو، اچھا انسان بننا چاہتے ہو، بہترین انسان بننا چاہتے ہو، محمد کے طریقے کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہماری حدیث یہ بات نہیں کہتی، ہمارا قرآن نہیں کہتا، یہ آپ کے گرنتھ کی لکھی ہوئی بات ہے۔ ارے ہم پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے جناب، جبکہ تمہارے گرنتھ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ایکو دیوہاں سرو بھوتیشو گونہ، برہما ایک ہے، پرماتما ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ تو تمہارے گرنتھ کے اندر لکھی ہوئی بات ہے۔ لیکن نہیں جناب، یہ صرف ان کو جہاں دیکھا کہ مسلمان ہیں، مسلمان کی مسجدیں ہیں، بس ان کے اوپر حملہ بولتے، ان کو کیسے تباہ کرنا، کیسے برباد کرنا ہے، یہ سازشی رستے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی جو ایک بل پاس کیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ پر اوقاف کے تعلق سے، وقف کے تعلق سے کانفرنس کیا جا رہا ہے، جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ عدنان پرتاپ گڑھی صاحب جو اتر پردیش سے آ رہے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ جو لوگ نظم، نعت اور غزلیں سننا چاہ رہے ہیں وہ جلدی سے اسٹیج کی طرف آئیں۔ عدنان پرتاپ گڑھی صاحب جو ہے آ گئے ہیں، وہ بہت جلد اسٹیج میں آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا وقف کے تعلق سے جگہ جگہ پر جلسے کانفرنس منعقد کیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ بل پاس کیا جا رہا ہے، ان میں ہوگا کیا؟ جن جن جگہوں پر قبرستان کے کاغذات یا جو وقف کی پراپرٹیز ہیں ان کے کاغذات اگر صحیح نہیں ہیں تو ان کو آپ درست کر لیں، صحیح کر لیں۔ جو ذمہ دار ہیں، جو کمیٹی کے لوگ ہیں، جن کے پاس کاغذات ہیں، اگر وہ درست نہیں ہیں، کاغذات تو ہیں لیکن اگر درست نہیں ہیں تو ان کو درست کروا لیں۔ اور یہ بل پاس کیا جا رہا ہے، ہم خوب اسکین کر رہے تھے، ابھی کچھ دنوں پہلے اسکین کر کے بھیجا جا رہا تھا، ووٹ ڈالا جا رہا تھا۔ یہ ووٹ ڈالنے سے یا اسکین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا،
ہم نے تو کر دیا لیکن بل پھر بھی پاس کیا جا رہا ہے. اس میں ہوگا کیا؟ جو مسلمانوں کے وقف کی پراپرٹی ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے دادا پردادا جو بھی ہیں، جو وہ لوگ وقف کر کے گئے کہ اللہ کے راستے میں یہ مسجد ہے، اللہ کے لیے مسجد ہم نے بنائی، وہ تو وقف ہو گئی. قبرستان ہے، وقف کی پراپرٹیز ہے، یا اور بہت ساری جگہوں کے اوپر وقف کی پراپرٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سرکار، یہ گورنمنٹ اس وقف کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی؟ پورے بھارت کے اندر سب سے زیادہ زمینی سطح پر زمین اگر کسی کے پاس ہے تو پہلے نمبر پر ڈیفنس والوں کے پاس، آرمی والوں کے پاس، دوسرے نمبر پر ریلوے والوں کے پاس، اور تیسرے نمبر پر جو مسلمانوں کی وقف پراپرٹیز ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس. اسی لیے یہ اتنے پیچھے پڑ گئے. اور سب سے زیادہ کرپشن اسی میں ہے. جو لوگ ٹھیکیدار بنے بیٹھے، امیر بنے بیٹھے، جناب نہ جانے کیا کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ وقف کی پراپرٹی سے کتنی پراپرٹی، اس کی جو آمدنی ہے سالانہ آپ نہیں جانتے، کروڑوں روپے. پورے بھارت کے مدارس کو چلایا جا سکتا ہے ان پیسوں سے. ہمارے علماء کرام کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. اتنے پیسے. لیکن کچھ جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر 25,000 یا 20,000 10,000 جہاں سے کرایہ آتا ہے، وہاں پر ان کی رسید پر، وقف کی رسید پر 1,000 چڑھایا جاتا ہے. 10,000 کی جگہ 1,000. تو کرپشن تو ہمارے خود اپنے لوگ ذمہ دار ہیں. اور اللہ نے کہا بھی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. مجھ سے زیادہ علماء کرام اس آیت کی تفسیر کو جانتے. ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جب انسان اس دھرتی پر ظلم کرے گا تب اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی پر ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا. ظالم بادشاہ کو، یوگی اور مودی جیسے بادشاہ کو مسلط کرے گا، تاکہ تم کو کبھی CAA کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر، کبھی طلاق کے نام پر، کبھی وقف کے نام پر تم کو پریشان کیا جائے گا. تم سے پوچھا جائے گا تم اس دیش کے ناگرک ہو کہ نہیں، تم سے پوچھا جائے گا. جبکہ ہمارے علماء کرام کی قربانی اس دیش کے اندر رہی ہے. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا دروازہ، کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوں. اس کے باوجود بھی ہم سے ثبوت مانگا جاتا. اگر یقین نہ ہو چلے جاؤ دلی کے اندر، دلی کے اندر انڈیا گیٹ چلے جاؤ، وہاں جا کر کے دیکھو. اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی کے نام ہے تو اس دیش کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہے. 65,000 فریڈم فائٹر مسلم اس دیش کو شہید کرتے کرتے، آزاد کرتے کرتے شہید ہو گئے تھے. اس دیش کو، انگریز کو سب سے پہلے بھگانے کا کام کون کیا؟ نواب سراج الدولہ. بنگال سے شروعات ہوئی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز نے ہندوستان کے اندر ایک کمپنی کھولا تھا. ہمارے علماء کرام نے دیکھا کہ ان کے رویے اور ان کے چال اور ان کے ڈھال تو الگ معلوم ہو رہے، فوراً جہاد کا فتویٰ دے دیا. کہا کہ نہیں، انگریز تو غلام بنانا چاہتے تھے اس دیش کو، لیکن اس دیش کے ہندو مسلمان متحد ہوئے تھے، تب جا کر یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا. تب جا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قربانی نہیں ہے، یا اس دیش کے اندر جو مسلمان ہیں وہ محمد الرسول اللہ کو فالو کرتے، مانتے، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ تو ایسے تھے. آپ کے اندر اتنا علم کیوں نہیں ہے آپ ان کو جواب دے سکے؟ اتنا علم تو سیکھنا ضروری ہے جن سے آپ اپنے عقیدے کو جان سکیں، جن سے آپ اپنے اسلام کو جان سکے، جن سے آپ اپنے نبی کو جان سکے، ان کے والد محترم کو جان سکے. اتنا علم دین کا سیکھنا تو فرض عین، فرض. اتنا تو آپ سیکھ ہی سکتے ہیں.
اگر آپ اتنا بھی نہیں جانتے تو میرے بھائیوں آپ کو سیکھنا ضروری ہے. آپ جا کر کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں, کسی مساجد کے اندر چلے جائیں, کسی مکاتب کے اندر چلے جائیں, وہاں جا کر کے سیکھ سکتے ہیں. جو لوگ الزام لگاتے ہیں محمد رسول اللہ کی جیونی کے اوپر, ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, ان کو آپ جواب دیجئے. ارے وہ عائشہ جن کی برکت سے تیمم جیسے مہتوپورن اور ایک اہم مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا, جن کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے 17 آیتیں قرآن کریم کے لے کر کے پہنچتے ہیں حضرت جبرائیل. ہے کوئی ایسا ماں کا لال, کوئی ماں جو ایسا بچہ یا بچی جنا ہو جن کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے خود رب زمین سے آسمان سے زمین پر جبرائیل کو بھیجتے ہیں 17 آیتیں لے کر کے اماں عائشہ کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں, حضرت جبرائیل فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ سے, محمد آپ کی بیوی پاک, آپ کی بیوی پاک اور پوتر ہیں. جو لوگ الزام لگاتے ہیں اماں عائشہ کے اوپر کہ اماں عائشہ تو ایسی تھی, نعوذ باللہ, محمد الرسول اللہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, آپ ان کو بتائیے دنیا کے اندر کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے کہ جن کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر حضرت جبرائیل اترتے ہیں قرآن کریم کے آیت کو لے کر. حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث مرویات کسی کی ہے تو وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. تقریباً 2210 حدیثیں, جن میں سے 200 سوا 200 صحیح ہے ان کی حدیثیں موجود ہیں. اماں عائشہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اماں عائشہ تو ذہین تھی, فتین تھی, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے نوجوانوں, اگر روگردانی کرو گے, اپنے جوانی کو برباد کرو گے, اپنے آپ کو برباد کرو گے موبائلوں کے اندر گیم کھیل کر. آج کل کے نوجوان کیا کرتے ہیں, ذرا زیادہ تر 15 سال 14 سال 16 سال 17 سال کے بچے, ان میں آپ دیکھیں زیادہ تر بچے ایسے ہیں جو گیم کھیلتے ہیں, گیم میں اپنی جوانی کو تباہ کرتے ہیں. اور کچھ نوجوان تو ایسے ہیں جناب 12 بجے رات تک 2 بجے رات تک سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں. ارے تمہارے بربادی کی پلاننگیں ہو رہی اور تم موبائل کے اندر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہو. کیوں نہیں تم مجدد الف ثانی بن سکتے ہو؟ کیوں نہیں تم مولانا فضل خیر آبادی بن سکتے ہو؟ یا آسمان سے پیدا نہیں ہوئے تھے, اسی زمین پر پیدا ہوئے تھے, ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے. آج وہ مائیں وہ بچہ کیوں نہیں پیدا کرتی جو ظالم کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کر سکے؟ اگر کوئی کمبخت, کوئی ظالم کوئی آواز اٹھائے, نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اتنے دلائل دیے جائیں کہ اس کے اندر ڈوب جائے, اس کو نکلنے کا بھی موقع نہ ملے. اگر آپ روگردانی کرو گے تو آج تو کم ظلم ہو رہا ہے ملک ہندوستان کے اندر, اس سے بھی برے دن مسلمانوں کو دیکھنا پڑے گا. کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے مت دیکھیے. جزیرت العرب والے بےمان بن گئے. 27 ایکڑ زمین دی جاتی بت پرستی کے لیے, اور ہمارے علماء کرام جی جان لگا کر مدرسے کو محنت کرتے ہیں, چندہ کرتے ہیں, ایک صوبے سے لے کر دوسرے اسٹیٹ تک پہنچتے ہیں جناب, چندہ کر کے پیسہ لاتے ہیں, بڑی محنت سے مدرسے کو چلاتے ہیں. یہ جزیرت العرب والوں کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا فنڈ کرنے کے لیے, اور جناب کہا جاتا ہے بت پرستی کے لیے آئیے یہاں پر بت پرستی قائم کیجیے. تحقیق کے بلبوتے پر کہہ رہا ہوں, جزیرت العرب کی رپورٹ اٹھا کر پڑھ لیجیے. میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات کو جتنا ہو سکے ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اسلام کہتے کس کو ہیں, قرآن کا مشن کیا ہے. آج جن فرقہ ضالہ, جن تنظیم کو ہم مسلمان برا بلا کہتے ہیں, شاید آپ مسلمانوں نہیں جانتے وہ زمینی سطح پر کتنے مضبوط ہیں. وہ اپنے جھوٹے خدا کے کتنے بڑے دلدادہ, کتنے بڑے دیوانے,
جن کا کوئی وجود نہیں اس دھرتی پر اور اس دھرتی سے اٹھ کر 7ویں آسمان پر نہیں. آپ کا تو مسلمان ہو پھر بھی کلمہ ایک. آپ کا تو نبی وہ جن کا ذکر دنیا کے تمام دھرم شاستروں کے اندر موجود ہے. وہ نبی جس کے بارے میں ایک کرسچن رائٹر لکھتا ہے 100 بک کے اندر کہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان، مہان انسان اگر کوئی ہے تو شخص کا نام محمد رسول اللہ، غیر قوم کا. لیکن لکھتا کس کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں. محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ لو گے جوانوں تو تمہاری دنیا بن جائے گی، تمہاری آخرت بن جائے گی. میرے بھائیو، وقت ہو چکا ہے، میرے پاس پرچی آ گئی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب. یہ تھے مولانا سرفراز مظاہری قاسمی حفظہ اللہ جو احمد آباد گجرات سے تشریف لائے تھے. مولانا نے بہت اچھی تقریر کی. البتہ چند چیزیں ہمارے خیال سے رہ گئیں کہ یہ سامعین، یہ امانت ہے، یہ رات امانت ہے، یہ وقت امانت ہے. عموماً ہم اس طرح کے جلسوں میں کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے زیادہ تر آیا کرتے ہیں. اس لیے حالات حاضرہ پر بولنا ضروری ہے، لیکن حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ قرآن و کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی باتیں رکھنا بھی زیادہ ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے جلسوں میں، بطور خاص دینی جلسوں میں، دین کی باتیں زیادہ عمدہ طریقے سے ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہو تو مزید آپ کی تقریر بہت خوبصورت لگنے لگے گی. ویسے آپ خوبصورت ہیں، آپ کی تقریر بھی خوبصورت ہے، مگر گنجائش تو بہرحال اب بھی باقی ہے. ہم اس چیز کی امید کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے مولانا نور الاسلام صاحب فیضی حفظہ اللہ تشریف فرما چکے ہیں. میں اس سے قبل کے مولانا نور الاسلام صاحب فیضی جو احمد آباد کٹھیار سے ہیں بنگلہ زبان میں تقریر کریں گے. یقیناً اردو بہت اچھی زبان ہے، ہم اردو بولتے ہیں اور اردو سمجھتے بھی ہیں. یہ پورا علاقہ تقریباً اردو سمجھتا ہے، لیکن بنگلہ زبان یہ ہماری ماں کی زبان ہے، بنگلہ زبان یہ ہمارے گھر کی زبان ہے، بنگلہ زبان ہمارے گاؤں کی زبان ہے. اس لیے ہم بنگلہ زیادہ سمجھتے ہیں اور بنگلہ میں سننا پسند بھی کرتے ہیں. لہٰذا بنگلہ زبان کے مقرر مولانا نور الاسلام صاحب تشریف لائیں گے. اس سے قبل بس مختصراً جلسہ کمیٹی کی جانب سے جو مجھے بتایا گیا ہے 5 منٹ کے لیے فضیلت الشیخ جمال الدین سلفی صاحب حفظہ اللہ سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سن لی جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مختصر وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. رواہ امام ترمذی. باب فی صفت یوم القیامہ. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو گر رب کے تو رب سے مانگو. معزز علماء کرام اور میرے دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور خواتین اسلام، میں قبل کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں آپ سے ادباً گزارش کروں گا گیٹ کے پاس جو بیٹھے ہیں آپ سامنے آ جائیے.
جو کھڑے ہیں سامنے آ جائے۔ والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ گیٹ کو خالی رکھیں اور آگے بھیجنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، سامنے بیٹھیں، یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ کھڑے رہیں اور پنڈال خالی نظر آئے، اس لیے آپ پنڈال کے اندر ادب سے بیٹھیں اور سلیقے سے آپ کچھ باتیں سیکھیں۔ انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گویا کہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کرام کس طرح آیت پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے وہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا